اپنے ان نوجوانوں کے سامنے پیسے کو پہلی ویلیو کے طور پر متعارف کر پایا ہے۔ میری اپنی زندگی میں مجھے یاد ہے کہ بڑا وہ ہوتا تھا جو ایماندار تھا، بڑا وہ ہوتا تھا جو سچا تھا۔ ہمارے محلے میں ملتان میں رہتے تھے، ہمارے محلے میں ایک صاحب رہتے تھے، وہ اس محکمے میں کام کرتے تھے جس محکمے کے بارے میں یہ مشہور تھا کہ اس میں رشوت لی جاتی ہے۔ تو ہم سے بڑی اور پہلے محلوں کے اندر بہت اچھی کنیکشن ہوتی تھی لوگوں کی، تو ان کی 3 بیٹیاں تھیں جو ہم سے بڑی تھی عمر میں، تو مجھے ان کے نام بھی یاد ہے، فلاں باجی فلاں باجی فلاں باجی۔ ان تینوں بہنوں کے لیے شادی نہیں ہو سکی کیونکہ ان کے گھر میں کوئی رشتہ نہیں کرتا تھا، کیونکہ ان کے بارے میں مشہور تھا کہ اب رشوت دیتے ہیں۔ تو معاشرے میں بڑا وہ تھا جو جس کے پاس جس کی ویلیو پہلا ویلیو پیسہ نہیں تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے یہ ہو گیا کہ سم ہاؤ ہم سب کے اندر یہ آنا شروع ہو گیا کہ جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے وہ بڑا ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے ایک برانڈ کانشیسنس کریٹ ہوئی۔ 1 گاڑی 2 گاڑی 3 گاڑی، اتنا بڑا گھر اتنا بڑا گھر اتنے بڑے گھر، برانڈیڈ گھڑی برانڈیڈ جگہ۔ اب چونکہ ہر شخص بڑا ہونا چاہتا ہے، کون ہے جو بڑا ہونا نہیں چاہتا؟ اگر آپ یہ کہیں کہ جو سچا ہوگا وہ بڑا ہوگا تو سب لوگ سچا بننے کی کوشش کرنے میں لگ جائیں گے۔ لیکن جب آپ معاشرے کے اندر اس کو پہلی ویلیو کے طور پہ ڈال دیں گے کہ جو جس کے پاس پیسہ بہت ہے وہ سب سے بڑا ہے، تو سب لوگ پیسہ اکٹھا کرنے کی کوشش میں لگ جائیں گے، جس کے نتیجے میں وسائل کو نوچنا کچوڑ اس کو نوچنا، اور جب سرکاری وسائل آپ کے اختیار میں آئیں گے تو پیسے کی پہلی ویلیو ہونے کی وجہ سے ایک شخص کے لیے بالکل مشکل نہیں ہوگا کہ جب اس نے 25 کروڑ کی کسی ٹھیکے میں سائن کرنے ہیں تو اس میں سے 20% اپنے لیے رکھ لے گا۔ میں اور آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں ایک ادارے کا ہیڈ رہا ہوں جس کا 5.9 ملین بجٹ تھا قائد اعظم میڈیکل کالج۔ مجھے پتا ہے کہ جو سب سے ایماندار آدمی ہے نا کچھ محکموں میں، وہ ہے جو 10% کمیشن لیتا ہے سرکاری پرچیز کا، سرکاری ٹھیکوں۔ یہ وہ ہے جو بالکل ایماندار آدمی ہے، جس کو آپ پکڑ نہیں سکتے، جس کو کوئی گناہ بھی نہیں سمجھا جاتا۔ یہ بالکل عام سی بات ہے کہ بل پاس کرانے جائیں گے تو یہ وہ ہے جو سب سے شریف آدمی ہے، اور کچھ کاموں میں یہ 40% تک بھی ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیے، اگر مجھے ابھی کوئی کہہ دے مولانا کو کہ یہ جو بوتل پڑی ہے نا، اس پانی کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو خراب ہے، یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں، یہ پیاسے رہ جائیں گے، یہ بوتل وہ ہاتھ میں نہیں لگائیں گے، میں پیاسا رہ جاؤں گا آپ سب میں ہی وہ شخص جو اس وجہ سے کہ پانی کے اندر کوئی حرام چیز ہے میں اپنے منہ میں بھی لے کے آ رہا، میں سائن کرتے وقت 20 کروڑ کا غبن کیسے کر سکتا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے پیسے کو پہلی ویلیو کے طور پر اپنے دماغوں کے اندر لیا ہے، اور اس میں سے ہم میں سے کوئی نہیں بچا۔ ہم خود ایک شخص سے بہت بڑی سی گاڑی سے گزر کے آتا ہے، ہمارے دل میں اس کا احترام سے بالکل مختلف ہوتا ہے جو ایک سادہ سے کپڑوں کے ساتھ بیٹھا ہمارے دماغ میں کسی طریقے سے گھس گیا، اور اس کا میں ذمہ دار۔ میں ہر یونیورسٹی ہر کالج میں جا کے تمام بچوں سے، آپ جو بچے بیٹھے ہیں آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں دل کی گہرائیوں سے ایمانداری سے اپنی پوری نسل کی بہار پر آپ سے معافی مانگتا ہوں۔ ہم نے آپ کے ذہن کو خراب کیا اور پلوٹ کیا ہے، اور آپ کے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے کہ جتنا پیسہ تم زیادہ حاصل کرو گے نا، اسی لیے آپ ٹی وی پہ دیکھیں اشتہار آتے ہیں 2 مہینے میں 2 کروڑ کمائیے، 4 مہینے میں 3 کروڑ کمائیے، جیسے کمانا ہی ہماری زندگی کا بنیادی مقصد۔ میں کمانے کی اہمیت سے انکار نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ کرے آپ کے پاس اتنے پیسے ہوں کہ آپ سے سنبھالے نہ جائے تاکہ آپ خیر کے کام میں آپ کا پوٹینشیل بڑھے، لیکن اس کو پہلی قدر کے طور پر اپنے ذہن کے اندر داخل کرنا ہمارے